گزشتہ دنوں میں دنیا بھر میں عورتوں کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ یوم حقوق نسواں۔ عورتوں کے حقوق کا عالمی دن۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی کام کے لیے، مقصد کے لیے دن منانے والا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ کیونکہ دن منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا حقوق نسواں کا دن منانے سے عورتوں کو حقوق مل گئے ہیں؟ انہیں تحفظ مل گیا ہے؟ ان کے حقوق کا دفاع ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دن منانا تو محض ایک رسم ہے، رواج ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ کبھی مزدوروں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے، کبھی عورتوں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے، کبھی کشمیر کے مظلوموں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے دن ملکی سطح پہ یا عالمی سطح پہ منائے جاتے ہیں، جن کے لیے دن منایا جاتا ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھیں، لیکن ان چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک دن بھی نہیں بنایا۔ آپ نے تو ہر کسی کے حقوق کے لیے ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت فرمائی کہ ہر چھوٹے بڑے کے حقوق غصب کرنے والا، ہر برائی کی دلدل میں ڈوبا ہوا معاشرہ ایسا تبدیل ہوا کہ وہ حقوق کا ہمیشہ کے لیے علم بردار اور پاسدار بن گیا۔ کرنے کا کام تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ لہذا حقوق نسواں کا جو دن منایا گیا ہے اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، بے فائدہ اور بے مقصد انداز ہے یہ۔ دوسری بات ہے
جن لوگوں نے یہ دن ایجاد کیا ہے اور دن منانا شروع کیا ہے، اس میں پیش پیش وہ لوگ ہیں، وہ ملک ہیں، وہ قومیں ہیں جنہوں نے آج کے اس جدید دور میں عورت کو اتنا ذلیل کیا ہے، جاہلیت کے لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو پھر دن منانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو جھوٹا جھنڈا ہو گیا، حقوق نسواں، حقوق نسواں۔ ممالک نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں؟ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، منڈی اور بازار کا مال بنایا ہے۔ ایک عورت نوجوان ہے، خوبصورت ہے، ہر کوئی جیسے چاہے ہوس کا نشانہ بنائے، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پاؤں رکھے، وہ بیچاری نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے۔ ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں جمع کروا دیا جاتا ہے، وہ بڑھاپے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے قسم پرسی کے عالم میں جان دیتی ہے۔ یہ ان ممالک نے عورت کو دیا ہے جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا حقوق نسواں کا۔ دوسرے حقوق میں بھی ان کا طریقہ یہی ہے۔ تو اس لیے دوسری خرابی تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے حقوق نسواں کا یہ دن شروع کیا ہوا ہے، وہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والے نہیں، سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرنے والے وہ ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل عرض کرتا ہوں، اس وقت غیر مسلم ممالک میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عنوان پر باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی بازار میں دستیاب ہیں کہ وہ عورتیں جو یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں مسلمان ہوئیں، ان کے مسلمان ہونے کے اسباب اس پر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں کو بھی یہی سمجھ آئی کہ مغربی معاشرے نے تو ہمیں ذلیل کیا ہے، اگر عورت کو مقام دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ اس لیے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے جو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو جنہوں نے جھنڈا اٹھایا حقوق نسواں کا، انہوں نے تو عورت کو ذلیل کیا ہے۔ تیسری بات ہے، یہ دن منانے کے حوالے سے حقوق نسواں عالمی دن، تیسری بات یہ ہے کہ عورتیں بھی اس دن باہر نکلتی ہیں مختلف انداز میں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ دردناک بات یہ ہے کہ اپنے حقوق کا دن منانے والی اور اپنے حقوق کی خاطر باہر نکلنے والی، آواز اٹھانے والی، وہ اس قدر نادان عورتیں ہیں، ان بیچاری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے حقوق کیا ہے۔ جس چیز کا وہ مطالبہ کرتی ہیں اس میں تو تذلیل ہے ان کی، وہ ان کے حقوق نہیں ہیں، وہ ان کے حقوق ہی نہیں۔ تو کیسا حقوق نسواں کا عالمی دن ہے؟ کیسا کہ ہر طرح سے ہی غلط ہے، کہ طریقہ بھی غلط، کہ یہ دن منانا طریقہ ہی محض رسم و رواج ہے اور بے فائدہ ہے۔ دوسرا، جنہوں نے دن ایجاد کیا وہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق غصب کرنے والے اور عورت کو ذلیل کرنے والے۔ اور تیسرا،
جو اس دن باہر نکل کے اپنے حقوق کی آواز اٹھاتی ہیں، ان نادان عورتوں کو بھی پتا نہیں ہمارے حقوق ہے کیا، پتہ ہی نہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر! حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے، کسی معاشرے نے، کسی مذہب نے، کسی نظریے نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کے سچے دین اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام نے دیا ہے نا عورت کو حق، اور کسی نے نہیں دیا۔ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ بہت سارے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ سورۃ النساء، جس کا نام ہی سورۃ النساء ہے، جس کا معنی ہے عورتوں کی صورت، بہت سارے عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کیے اور ان کے متعلقہ مسائل بیان کیے۔ سورہ نور پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے، پتہ چلے گا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ سورہ طلاق پڑھیے، پتہ چلے گا عورتوں کے حقوق کیا ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ حقیقتاً کسی کو حق دینا یہ اور چیز ہے، اور کسی کے حق کا جھوٹا علم بلند کرنا یہ اور چیز ہے۔ صحیح البخاری اٹھائیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دور جاہلیت میں عورت کو کوئی شے نہیں سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہمیں پتا چلا عورت کی کیا شان ہے۔ کہتا ہے پھر پتا چلا کہ عورت کا کیا مرتبہ ہے۔ اور حقیقت ہے، تھوڑی سی جھلک میں دکھلاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی عورت جب دنیا میں آتی ہے، اس جہان میں قدم رکھتی ہے، تو وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے سب سے پہلے، اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ بیٹی ہے جب وہ دنیا میں آتی۔ اب بیٹی کی حیثیت سے اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ اکبر! میں نے تو صرف مضمون پورا کرنا ہے اور اشارے کرنا ہے۔ اتنی حقوق ہے بیٹی کی حیثیت سے، اور اتنی عظمت اور شان ہے عورت کی بیٹی کی حیثیت سے، کہ ہماری جماعت کے معروف شیخ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے بیٹی کی عظمت پہ۔ کتاب لکھ دی ہے پوری، جس سے پتہ چلتا ہے بیٹی کی حیثیت کیا ہے اسلام میں۔ دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اتنی نفرت۔ اس طرح آج بھی مختلف انداز میں اس کی شکل موجود ہے، شکل موجود ہے اس کی، انداز وہ نہیں رہا، لیکن بیٹیوں سے نفرت کی یہ شکل آج بھی موجود ہے۔ بہرحال وہ زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر! لیکن جب آخری پیغمبر مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام اتارا گیا، اسلام نے بیٹی کی پرورش کی ایسی فضیلت بیان کی، نقشہ ہی بدل گیا۔ صحیح البخاری اٹھائیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں ہیں۔ اس نے سوال کیا، محتاج اور مسکین عورت تھی،
کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میرے گھر میں بھی کوئی شے نہیں، ایک کھجور نکلی بس۔ یہ سخاوت کا نتیجہ تھا، بڑی سخاوت کرتی تھی ازواج مطہرات، غریبی اور مسکینی نہیں تھی، سخاوت تھی۔ کہتے ہیں بس ایک کھجور ملی، میں نے وہ ایک کھجور بھی اس سوال کرنے والی عورت کو دے دی۔ تو گھر میں ایک ہی کھجور ہے کھانے کے لیے، وہ اس عورت کو دے دی۔ اس عورت کے بھی کیا کہنے، جس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، خود خالی پیٹ ہی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگا کہ کیسی مشفقہ ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سارا ماجرا سنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی بتولیا بہاؤلاء البنات، جس کو بیٹیاں دی گئی، بیٹیاں، اور اس نے بیٹیوں کی پرورش اچھی کی، یہ بیٹیوں کی پرورش کل قیامت کے دن اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت، جاؤ سارا ذخیرہ حدیث پڑھ لو، یہ فضیلت بیٹے کی پرورش کی نہیں ہے، یہ بیٹی پالنے کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، کیسی فضیلت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بیٹے کی حیثیت ہے، لوگ زندہ درگور کرتے تھے، اللہ نے زبردست انداز میں مذمت کی، نقشہ کھینچا۔ سورہ تکویر وہ سورت جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ آخرت کا نقشہ ایسے معلوم کرنا چاہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو سورہ اذا الشمس کورت پڑھے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں قیامت کا پورا نقشہ کھینچ کے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ اللہ کی عدالت کا منظر کیا ہوگا جب زندہ دفن کی جانے والی بچی کو یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کیا گیا۔ پوچھا اس سے جائے گا، وہ محاسبہ زندہ درگور کرنے والے سے ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو اپنے کردار سے اور اپنی تعلیم سے ایسے نمایاں کیا۔ آپ کو اپنی ساری بیٹیوں سے بہت محبت تھی، ایک ایک کے متعلق حیران کن واقعات ہیں کہ کتنی محبت تھی۔ کہیں اگر اس بیٹی کی بات کی جائے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہے تو عین غزوہ بدر کے موقع پہ وہ بیٹی بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان سے کیا کہتے ہیں، اے عثمان، تیری بیوی میری بیٹی ہے، وہ بیمار ہے، تو اپنی اس بیوی کی اور میری بیٹی کی تیمارداری کر، جو اجر بدر کے غازیوں کو میدان جہاد میں جہاد و قتال کر کے ملے گا، وہ اخروی اجر اے عثمان تجھے اپنی بیوی کی تیمارداری کرتے ہوئے ملے گا، پورا اجر۔ اور مال غنیمت دنیاوی جو بدر کے غازیوں اور مجاہدوں کو ملے گا، اے عثمان اس میں پورا حصہ تجھے بھی ملے گا۔ کیا نمونہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عثمان کی بیوی ہے، کیا تربیت دی کہ بیٹی کی بیماری کی خاطر انہیں پیچھے رکھا، اور ان کے لیے بیوی ہے، بیوی کی بیماری کی وجہ سے انہیں پیچھے رکھا، اور اس وجہ سے پیچھے رہنے کو پیچھے رہنا قرار ہی نہ دیا، کہا تو تیمارداری کر، دونوں اجر، دنیاوی اجر غنیمت والا اور اخروی اجر درجات جنت والا، میں محمد اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحیح البخاری میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی مثال قائم کی۔ اسی طرح ایک وہ بیٹی ہے اللہ اکبر جو ابو الربیع کے نکاح میں تھی، یہ نبوت سے پہلے کا نکاح تھا،
اس وقت مشرکوں سے نکاح درست تھا اور نکاح بھی نبوت سے پہلے کا تھا. اس داماد نے ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو ساتھ بھی نہیں جانے دیا, ہجرت بھی نہیں کرنے دی. لیکن غزوہ بدر میں آپ کا وہ داماد قیدیوں میں پکڑا گیا. اللہ اکبر, قیدیوں میں آ گیا وہ داماد. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا, لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں, قیدیوں میں آ گیا. اب طے ہو گیا کہ رشتہ دار فدیہ بھیجیں تو اپنا اپنا قیدی چھڑا لیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنا شوہر چھڑانے کے لیے مکے سے فدیہ بھیجتی ہے. اس فدیے میں ایک ہار آ گیا. سنن ابی داؤد میں یہ واقعہ درج ہے. وہ ہار اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ پہنایا تھا. وہ ہار فدیے میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب ہار پہنچا, ساری تاریخ آنکھوں کے سامنے آ گئی. بیوی بھی یاد آ گئی خدیجہ. اللہ اکبر. اور بیٹی جو پیچھے مکے میں ہے اسے شوہر نے ہجرت نہیں کرنے دی, وہ بھی سارے حالات سامنے آ گئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اے میرے صحابہ, کیوں فدیے میں حق سب کا تھا. فرمایا کیا میری بیٹی کا شوہر فدیے کے بغیر چھوڑنے کو تیار ہو؟ سارے صحابہ پیغمبر سے بری بری کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی خوش دلی سے تیار ہے, فدیہ بھی واپس بھیجیں, شوہر بھی رہا کر دیں. آپ نے فدیے کے بغیر اپنی بیٹی کا شوہر وہ رہا کیا, اور صرف اتنا اس سے معاہدہ کیا کہ جا کے میری بیٹی کو بھیج دینا. اللہ اکبر. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا اور اس نے وعدے کے مطابق بھیج بھی دیا. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا, آپ نے اسی نکاح میں بحال کر دیا. تو آپ نے ایک موقع پہ صحیح البخاری میں لکھا, آپ نے اس داماد کی تعریف کی. فرمایا اس نے جب بھی مجھ سے بات کی سچی بولا, جب بھی مجھ سے وعدہ کیا پورے ہی کیا. اللہ اکبر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے محبت تھی. ایک بیٹی آپ کی زینب ہے. یہ جو واقعہ سنا ہے جناب رقیہ کا ہے. ایک بیٹی زینب ہے رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. کیسا محبت کا انداز اختیار کیا کہ اس کی بیٹی اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو مسجد نبوی جیسی عالمی مسجد میں نماز پڑھائی, ایسے کندھوں پہ بٹھا کے. وہ چھوٹی تھی, اس کو کندھوں پہ بٹھا کے مسجد نبوی جیسی عالمی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. قیام میں کندھوں پہ, رکوع سجدے میں زمین پہ رکھ لیتے, کھڑے ہوتے پھر کندھوں پہ چڑھا لیتے. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کس طرح بیٹی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ کی پیاری بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو آپ نے ایک موقع پہ یہ الفاظ کہے, فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا. اس طرح آپ کی محبت تھی ساری بیٹیوں سے. میں نے صرف جھلک دکھلائی ہے. تو بہرحال آپ نے ایسی تعلیم دی, ایسی تربیت دی. وہ جو زندہ درگور کرنے والے تھے بیٹیوں کو, آپ نے دن نہیں منایا بیٹیوں کی عظمت کا دن, عورتوں کے حقوق کا دن نہیں. ایسا انقلاب برپا کیا, تربیت کر کے, تعلیم دے کے, لوگوں کو اللہ کے احکامات سنا کے, آیتیں سنا کے, حدیثیں سنا کے, ایسا انقلاب برپا کیا. وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے, وہ بیٹیوں کے حقوق کی وسیعتیں کرنے والے بن گئے. کیسے وسیعتیں کرنے والے بن گئے؟ صحیح البخاری میں لکھا ہے, غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ مجھے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں, او پیارے بیٹا جابر, کل جب میدان سجے گا, قتال ہوگا, تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ احد کا پہلا شہید میں ہوں گا. اللہ اکبر. جس طرح کا جذبہ اس طرح کے خواب خیال. جس طرح دیکھو نا, جس کو کاروبار کا جنون ہوتا ہے اس کو ہر رات خواب میں کاروبار چلتا نظر آتا ہے. جس کو باہر جانے کا شوق ہوتا ہے وہ ہر رات خواب میں باہر گیا ہوتا ہے. جو جس کا جذبہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, اس طرح کے خواب کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ جہاد کا، شہادت کا. حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو احد سے ایک دن پہلے بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا جابر ایسا محسوس ہوتا ہے کل جب میدان سجے گا تو پہلا شہید میں ہوں گا احد کا، مجھے محسوس ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو میری ایک وصیت تو یاد رکھنا. وصیت کیا تھی؟ ایک کہا بیٹا جابر مجھے اور کوئی فکر نہیں، ایک ہی فکر ہے کہ میرے سر پہ قرضہ بڑا ہے، تو تو نے میرا قرضہ اتارنا ہے جیسے بھی ممکن ہو. باغ یہ ہے اس کا پھل ہے، باغ بک جائے پھل بک جائے جیسے بھی ہو میرا قرضہ اتارنا ہے. کہا دوسری فکر یہ ہے کہ تجھے پتا ہے میں 9 بیٹیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 9 بیٹیاں حضرت عبداللہ کی، جابر کی 9 بہنیں رضی اللہ عنہ. اور دیکھو یہ وہی ہیں جو کبھی ذرا پیچھے جائیں تو بیٹیوں کو زندہ تر غور کرنے والے ہیں. اب کیا ہے کہ اب کہتے ہیں میرا فکر ہی دوسرا یہ ہے، پہلا فکر قرضے کا ہے، دوسرا فکر بیٹیوں کا ہے. تو میرے بیٹے جابر میرے بعد اپنی بہنوں کو میری کمی نہ محسوس ہونے دینا کہ ان کے سر سے باب اٹھ گیا ہے. یہ شہادت سے ایک دن پہلے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں، کچھ اور بھی وصیتیں کی. لو جی اگلا دن آیا، میدان سجا، معرکہ شروع ہوا تو غزوہ احد کے پہلے شہید حضرت عبداللہ ہی ہوئے رضی اللہ عنہ. جو اندازہ تھا شہادت پا. حضرت جابر نے دونوں وصیتوں پہ اخیر عمل کیا. باپ کا قرضہ بھی سارا اتارا اور کہتے ہیں کہ میں اس جذبے سے گیا تھا قرضہ اتارنے کہ خام میرے گھر ایک کھجور بھی نہ آئے پر ابا جی کا قرضہ اتر جائے. کہتے ہیں جب پھل کی کٹائی کا وقت ہوا تو میں اس غرض سے کیا، یوں میں نے قرض خواہوں سے مہلت مانگی. کیوں کہ اس وقت کا جتنا پھل تھا وہ سارا دے کر بھی قرضہ نہیں پورا ہوتا تھا، بلکہ کئی سال تک نہیں قرضہ اتر سکتا تھا جتنا سا ہمارا باغ تھا اور اس کا پھل تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی ڈالا کہ مہلت دے دو، لیکن وہ قرض خواہ ایسے تھے وہ آپ کی سفارش پر بھی راضی ہونے کی بجائے اور غصے میں آ گئے. نہیں ہم نے لینا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر پھل سارا اتار کے علیحدہ علیحدہ قسموں کے ڈھیر لگا دو اور قرض خواہوں کو بھی ٹائم دے دو، لیکن تقسیم شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ آؤں. اللہ اکبر. آپ آئے، آپ نے چکر لگایا اور دعا کی یا اللہ جابر کے باپ کا قرضہ اتار دے، اس پھل میں برکت پیدا کر دے. حضرت جابر کہتے ہیں سارے قرضے والے آ گئے، میں ناپ کے جتنا قرضہ تھا کھجوریں دیے جا رہا ہوں، کھجوریں دیے جا رہا ہوں. سارا قرضہ ابا جی کا اتر گیا اور کھجوریں ساری ایسے جیسے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. صحیح البخاری میں لکھا ہے. اس وصیت پہ بھی عمل کیا. کیسا انقلاب آ گیا معاشرے میں. وہ جو حقوق دبانے والے تھے وہ باپ کی وصیت پہ باپ کا قرضہ بھی اتار رہے ہیں. اس کو انقلاب کہتے ہیں. آپ نے دن نہیں بنائے، آپ نے تو یہ انقلاب برپا کیا. اب دیکھو سارا قرضہ اتر گیا، اتنی برکت ہو گئی، کھجور ایک بھی نہیں کام ہوئی اور 1 سال کی پیداوار سے قرضہ اتر گیا. ارادے مخلصانہ ہونا تو برکتیں اترتی ہیں. قرضہ بھی سارا اتر گیا. حتیٰ کہ حضرت عمر کو بڑا فکر تھا. حضرت عمر کو شہداء کے وارثوں سے لگن ہی بڑی تھی، اس لیے حضرت عمر کو بڑا فکر تھا کہ حضرت عبداللہ شہید ہو گیا اور ان کا قرضہ. بار بار پوچھتے تھے. جب قرضہ اتر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر سے جاؤ سب سے پہلے حضرت عمر کو بتلاؤ جا کے کہ قرضہ اتر گیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے تھے نا تو حضرت عمر دیکھ کے گئے تھے. جب جا کے حضرت جابر نے کہا نا قرضہ بھی اتر گیا اور پھل بھی سارا بچ گیا، تو حضرت عمر نے کہا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر لگاتے اور دعا کرتے دیکھا تھا مجھے اس وقت ہی یقین ہو گیا تھا قرضہ اتر جائے گا. اتر بھی گیا. اب دوسری وصیت پہ عمل کیسے کیا حضرت جابر نے؟ اللہ اکبر. جابر جوان ہیں، شادی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سادہ شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا جابر کی شادی ہو گئی ہے. پوچھا جابر شادی کر لیا؟ کہا کر لی ہے. کس سے کی ہے؟ باقرہ سے کہ سیبہ سے؟ باقرہ کہتے ہیں کنواری کو، سیبہ کہتے ہیں متعلقہ یا بیوہ، دونوں پر عربی میں سیبہ لفظ بولا جاتا ہے. حضرت جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول سیبہ عورت سے یعنی متعلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تو کنوارا ہے
تو بھلا کماری لڑکی سے نکاح کرتا؟ کیوں؟ شریعت جائز و حدود میں خواہش پوری کرنے کی اجازت دیتی ہے. تو کموارا ہے، تو کماری لڑکی سے نکاح کرتا. تو نے عمر رسیدہ عورت سے کیوں نکاح کیا ہے؟ حضرت جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہی ہے ابا جی احد میں شہید ہوئے، ایک دن پہلے مجھے وصیت کر گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہی ہے میری 9 بہنیں ہیں، ابا جی کی 9 بیٹیاں. تو وہ مجھے وصیت کر گئے تھے کہ ان کی پرورش صحیح کرنا ہے. اگر میں ان جیسی بچونگڑی لے آتا وہ ان کی خدمت کیسے کرتی؟ میں نے اپنی خواہش تاج کر کے پختہ عمر عورت سے نکاح کیا ہے جو ان کو کنگھی پچی کرے بھی، سکھلائے بھی، کر کے کام کاج سکھلائے بھی اور ان کی ضرورت بھی پوری کرے. چھوٹی ہیں یہ ابھی. تو اگر میں ان جیسی لے آتا تو ان کو کون پالتا؟ میں اس لیے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے عمر رسیدہ عورت سے نکاح کر لیا ہے تاکہ میری بہنوں کے سر پہ سہارا ہو جائے. جب یہ بات کہی تو نقطہ میں جابر تو نے بہت ہی اچھا کیا ہے. دیکھو کیا انقلاب آ گیا. بیٹی کی عظمت کیسے معاشرے میں پیدا ہو گئی جو زندہ درگور کرتے تھے کہ اس نے اپنے باپ کی بیٹیوں اپنی بہنوں کی خاطر عمر رسیدہ عورت سے نکاح کر لیا ہے تاکہ میری بہنوں کی صحیح پرورش ہو جائے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا آج گھروں میں لڑائیاں بنی ہوئی ہیں. لو جی بہنوں کی خدمت کرو، شوہر کی بہنوں کی کوئی بات نہیں. ہاں عورت کی بیماری صحت کا خیال رکھا جائے، وہ بہنوں کی خدمت کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے شوہر کی بہنوں کی؟ ثواب کا کام. یوں خدمت خلق اجنبی لوگوں کی لوگ کرتے پھرتے ہیں اور خدمت خلق تو جو گھر کے افراد ہیں ان کی خدمت کوئی ثواب کا کام نہیں. کیا ہو گیا؟ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ 9 بہنوں کی خدمت کے لیے عمر رسیدہ عورت سے شادی کر دیا کہ ان کی خدمت ہو جائے، ان کی پرورش صحیح ہو جائے. 9 بہنیں. آج جہاں افراد رہتے ہیں لوگ تو جلدی کہیں بیٹی کا رشتہ ہی نہیں دیتے ہوئے وہاں تو یہ نکرانی بن جائے گی. بہرحال اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اسلام نے عظمت دے دی عورت کو. اگر بہن کی حیثیت سے دیکھا جائے اللہ اکبر تو بھائی کے ذمہ بہن کے حقوق لگا دیے اسلام نے. یہ اسلام کی تربیت تھی کہ حضرت جابر نے بہنوں کی خاطر اپنی خواہش قربان کر لی اور عمر رسیدہ عورت سے نکاح کر دیا کہ میری بہنوں کی دیکھ بھال ہو جائے. یہ اسلام کی ہی تربیت تھی، اسلام کی ہی تربیت تھی. کیسا انقلاب آ گیا. وہ بہنوں کے حق وراثت کھاتے تھے جس طرح آج دین سے دوری کی وجہ سے لوگ کھا رہے ہیں، اور اسلام نے ان کو بہنوں کے حقوق کا دفاع کرنے والا بنا دیا. بہن کی حیثیت سے عورت کا مقام اللہ اکبر. پھر جب عورت جوان ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کی حیثیت سے بھی عورت کا بڑا مقام ہے. قرآن سورہ بقرہ میں اعلان کرتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اگر بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں تو فرمایا جس طرح بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر کے ذمہ بھی بیوی کے حقوق ہیں. ہاں صرف ایک درجے کا فرق ہے شوہر ہونے کی وجہ سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. حکمران کیونکہ مرد ہے اور میں مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے. حقوق دونوں کے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں اور شوہر کے ذمہ بیوی کا کوئی حق نہیں. شوہر کے ذمہ بھی بیوی کے بڑے حقوق ہیں. دونوں سے پوچھا جائے گا. شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق سے ادا کرتا ہے کہ نہیں، بیوی سے ہی پوچھا جائے گا شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے کہ نہیں. دونوں ذمہ دار ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو بیوی کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو حقوق دی ہے. اور اس طرح کے مسائل اور بھی بہت سارے قرآن و سنت میں مذکور ہیں. آج کئی لوگ کہتے ہیں لو جی عورت کی گواہی یادی. وہ ایسی جگہ پر عورت کی گواہی یادی ہے جو لڑائی جھگڑے والی جگہ ہے، اور یہ عورت کا دفاع ہے کہ عورت کا کام نہیں معاملات، لین دین، کاروبار. ایسے معاملات میں عورت کو گواہ بننا پڑے تو اس کی گواہی یادی ہے. 2 عورتیں ایک مرد برابر ہوں گی. یہ عورت کا دفاع ہے، تحفظ ہے. ورنہ باقی بہت سارے امور میں کوئی عورت کی گواہی یادی نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. صحیح البخاری اٹھاؤ. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ مکے میں رہتے ہیں. ایک عورت سے شادی کی، میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں. ایک کالی عورت آئی، آگے کہتی ہے تم دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزار رہے ہو. قد ارضعتکما، میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تم دودھ کے رشتے میں بہن بھائی ہو، تم کیسے میاں بیوی بن کے رہ رہے ہو؟
حضرت عقبہ کہتے پہلے نہیں تو نے کبھی کہا تھا، اب ہم نے شادی کی ہوئی ہے، راضی خوشی ہم رہ رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ بن گیا؟ سامان سفر باندھا، اللہ اکبر۔ اب مسائل آسان ہے پر پوچھنے والا کوئی نہیں، علم ماشاء اللہ علم آسان ہے، حاصل کرنے والے تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں، دن میں دن علم اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت مسائل پوچھنا مشکل تھا پر لوگ پوچھ کے عمل کرتے تھے۔ حضرت عقبہ نے مکے سے سامان صبر باندھا، صحیح البخاری میں لکھا، مدینے آئے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہوئی تھی، ہم یہاں بھی کی حیثیت سے رہ رہے تھے، راضی خوشی۔ ایک عورت ہے یا وہ آ کہتی ہے میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی وہ پتہ نہیں وہ سچ کہتی ہے جھوٹ کہتی ہے، جی نہیں چاہتا تھا علیحدگی کو، جب نباہ ہو رہا تو کہاں جی چاہتا ہے، کا پتہ نہیں سچ کہتی ہے جھوٹ کہتی ہے۔ عورت ہے ایک، وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عقبہ کیا کہہ رہے ہو، کیفا وقد قیلا، ہاں وہ عورت ہے اور اکیلی کہہ رہی ہے، جب اس نے کہہ دیا ہے نا فوراً جا کے بیوی کو جدا کر دے، وہ تیری بیوی نہیں بن سکتی۔ اللہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عقبہ مسئلہ سن کے فوراً مکے آئے، اس کو علیحدہ کر دیا، کہا میرا تیرا کوئی نکاح، ہم تو محرم ثابت ہو گیا دودھ کے رشتے میں، فوراً علیحدہ۔ اور دیکھو وہ کیسا معاشرہ تھا، آج طلاق دینے والے کو بیوی نہیں ملتی اور متعلقہ عورت کو شوہر نہیں ملتا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے تھوڑی دیر بعد ہی عقبہ کی شادی اور عورت سے ہو گئی، اس عورت کا نکاح اور مرد سے ہو گیا، اس کو شوہر اور مل گیا، اس کو بیوی اور مل گئی، دیر ہی نہیں لگی۔ بہرحال اب اس مسئلے میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہوئی، اکیلی عورت کی گواہی پہ ایک نکاح ختم کر دیا گیا ہے۔ ہر جگہ نہیں آدھی، جہاں آدھی ہے وہاں عورت کا فائدہ ہے۔ اسی طرح وویلا کرتے ہیں لوگ جی عورتوں کے حقوق، اسلام نے عورت کو حق وراثت مرد سے آدھا دیا، ہر جگہ آدھا کہاں ہے؟ کئی شکلوں میں مرد اور عورت کا حق وراثت برابر ہے اور کئی شکلوں میں آدھا ہے، اور کئی شکلیں ایسی ہیں وہاں عورت کا حصہ مرد سے بھی زیادہ ہے، مرد سے بھی زیادہ ہے۔ وراثت کے مسائل کا پتہ ہے نہیں جی، ایک مسئلہ سن کے کہہ دیا جی عورت کا حصہ آدھا ہے، اور یہ یاد رکھیں عورت کا جہاں آدھا ہے نا وہ مرد کے پورے سے پھر بھی زیادہ ہے۔ بھلا کیوں؟ کسی بھی عورت کے ذمے آل اولاد کا خرچہ نہیں، پرورش نہیں، وہ پرورش کرے تو بس ثواب ہے، اس کے ذمے نہیں۔ ماں کے ذمے اولاد کا خرچہ، ان کی پرورش، ان کے اخراجات نہیں، باپ کے ذمے ہیں، مرد کے ذمے ہیں۔ لہذا مرد کو جو ملنا ہے وہ آگے دوسروں کی پرورش کا پابند ہے، عورت کو جو ملنا ہے وہ تو سارا اس کا جیب خرچہ، وہ آدھا بھی زیادہ ہے، اور یہ ساری شکلوں میں آدھا ہے ابھی نہیں۔ کئی شکلیں ہیں برابر کا حصہ اور کئی شکلوں میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں وراثت کے مسائل کا، خام خواہ ویلا کر دیا آدھا آدھا آدھا۔ نہیں، عورت کو اسلام نے بڑے حقوق دیے، بہرحال بیوی کی حیثیت، اور یہ ایک چھوٹا مرتبہ ہے کہ بیوی کی رہائش، بیوی کے گھر کا سامان، بیوی کے کھانے پینے کی ضروریات، علاج، معالجہ، یہ سارا شوہر کے ذمہ ہے۔ یہ تو آج الٹے رواج ہیں کہ وہ سارا کچھ لے کے آ رہی ہے، ورنہ سارا کچھ شوہر کے ذمہ ہے، سارا کچھ، رہائش بھی دے، گھر کا سامان بھی لائے ضرورت کا، بیوی کو لباس بھی مہیا کرے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پینا بھی مہیا کرے، وہ باعزت طریقے سے گھر رہ کے شوہر کی خدمت کرے، اور شوہر اس کے لیے مزدوری کرے، محنت کرے، کمائے۔ کیسے ٹھاٹ سے عورت کو گھر بٹھا کے اسلام نے اس کی ضروریات شوہر کے ذمہ لگا دی ہیں۔ کیا مقام ہے بیوی کا اسلام میں۔ پھر اگر یہی عورت ماں کی حیثیت سے ہو جائے تو پھر تو شان ہی نرالی ہے۔ ایک شخص عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، سب سے زیادہ میں کس کی خدمت کروں؟ میں اپنی ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا پھر کس کی خدمت کروں؟ میں اپنی ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا پھر کس کی خدمت کروں؟ فرمایا تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا پھر کس کی خدمت کروں؟ چوتھی بار فرمایا اپنے باپ کی خدمت کر۔ خدمت میں 3 حق عورت کو ملے ہیں، 1 حق مرد کو ملا ہے۔ ماں کی حیثیت سے کیا شان ہے عورت۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے ماں باپ میں اختلاف ہو جائے تو اولاد کے ذمہ دنیاوی امور میں حکم باپ کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ باپ حکمران ہے گھر کا، لیکن خدمت اولاد کے ذمہ ماں کی زیادہ ہے، خدمت ماں کی زیادہ ہے۔ 3 بار فرمایا ماں کی خدمت کر۔ حتیٰ کہ ایک شخص آیا
عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیری ماں ہے؟ کہتا جی ماں کوئی نہیں۔ فرمایا خالہ ہے؟ کہتا جی خالہ ہے۔ کہا چل ماں ہوتی ماں تھی، اب ماں نہیں خالہ ہے نا، خالہ ماں کی بہن ہے، تو جا کے اس کی خدمت کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اور ماں کی خدمت سے، خالہ کی خدمت سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ ماں عورت ہے، خالہ عورت ہے۔ جس حیثیت سے آپ دیکھیں، عورت کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں، اسلام مقام دے رہا ہے۔ بہن کی حیثیت سے دیکھیں، اسلام عورت کو مقام دے رہا ہے۔ بیوی کی حیثیت سے دیکھیں، اسلام عورت کو عزت دے رہا ہے۔ ماں کی حیثیت سے دیکھیں، اسلام عورت کو مرتبہ دے رہا ہے۔ خالہ کی حیثیت سے دیکھیں، پھوپھی کی حیثیت سے دیکھیں، دادی نانی کی حیثیت سے دیکھیں، یہ اسلام عورت کو مقام دے رہا ہے۔ اور یہ اسلام کے مقام دینے کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کے باوجود اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام زندہ ہے۔ عورت کو ماں کا مقام بھی مل رہا ہے، بیوی کا بھی مل رہا ہے، بیٹی کا بھی مل رہا ہے، بہن کا بھی مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو کسی کی ماں 100 سال سے زیادہ عمر کو پہنچ جائے۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک محلے کے صنعت کار ہیں، بہت بڑے کارخانہ دار، معاف ہو تو یہ 100 سال سے اوپر۔ میں تعزیت کے لیے گیا تو ذکر کر کے آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ خود سارا سر بھی سفید ہو گیا ہوا ہے، اپنی ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے، خود ان کی عمر 70 سال ہے، لیکن کہتے ہیں جو مرضی ہے، ماں ماں ہی تھی، اگرچہ بڑی کمزور ہو گئی تھی، ماں کی اپنی بہار ہے۔ اب جتنی مرضی عمر ہو جائے، اولاد ماں کو اٹھائے پھرتی ہے کہ میری ماں کو کہیں سے شفا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ بیوی عمر رسیدہ بھی ہو جائے، شوہر آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے میری بیوی کی جان بچ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی تربیت ہے۔ بھائی بہن کے لیے دوڑتا پھرتا ہے، نکاح کے لیے بھی دوڑتا ہے، بیمار ہو جائے علاج کے لیے دوڑتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ ہے، بیٹی بیمار ہو جائے اس کے علاج کے لیے دوڑتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو چند سرفرے لوگ ہیں جو عورتوں کے حقوق طلب کرتے ہیں، ورنہ اسلامی معاشرے میں آج بھی عورت کا مقام موجود ہے۔ اسلام نے یہ دیا عورت کو مقام۔ انہوں نے کیا دیا ہے؟ جنہوں نے دن منایا عورتوں کے حقوق کا، اسلام نے یہ دیا۔ یہ سارے پیارے رشتے، دادی ہے جی، نانی جان ہے جی، یہ خالہ جان ہے، یہ پھوپھی جان ہے، یہ سارے رشتے کس نے دیے ہیں؟ یہ اسلام نے دیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ اور رہی بات یہ جو عورت پہ پابندیاں ہیں کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، عورت بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلے، یہ عورت کا دفاع ہے، قیمتی چیز کا دفاع ہوتا ہے۔ یہی وجہ، اگر یہ مصیبت ہوتی، اللہ پردے کے احکامات، یہ محرم کی پابندی کے احکامات، اللہ یہ پابندیاں پیغمبر کے گرانے سے شروع نہ کرتا، یہ عزت والے احکامات تھے، اس لیے پردے کی آیتیں اتری تو سب سے پہلے پیغمبر کی بیویوں اور بیٹیوں پہ اتری صلی اللہ علیہ وسلم۔ زر خرید لونڈیوں پہ پردہ نہیں تھا، کیوں؟ حیثیت کوئی نہیں، مرتبے والی عورتوں پہ پردے کا حکم تھا۔ آج عورت اپنے آپ کو مرتبے والا یہ سمجھتی ہے کہ وہ بے پردہ ہو کے پھر۔ آپ دنیاوی چیزیں دیکھ لیں، پھل جب تک قیمتی ہوتا ہے نا، ایک ایک دانہ دکاندار اوپر سجا کے رکھتا ہے ٹوکری میں، ایک ایک دانے پہ گلاب چڑھا ہوتا ہے۔ جو پھل زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک دانے پہ، اس کو غبار نہ پڑے، یہ صاف ستھرا رہے۔ اور جب سستا ہو جاتا ہے تو وہی پھل سڑک کے کنارے ڈھیر پہ آ جاتا ہے۔ آپ دنیاوی چیز کی مثال سمجھیں، کوئی بھی شے جو قیمتی ہے اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو سستی ہے وہ جیسے مرضی جہاں مرضی پڑی رہے۔ تو عورت اللہ کے ہاں عزت والی ہے، مرتبے والی ہے، مقام والی ہے، اس لیے اس کی عزت کا تحفظ کیا یہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اس کی عزت کا تحفظ کیا یہ بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلے، تاکہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں وہ آوازیں نہ کسیں، وہ اس کے اوپر ہوس کا نشانہ نہ اس کو بنائیں۔ آج بے پردی کے کیا نتیجہ ہے اور کافر ممالک میں کہ نکاح والا کام ہی ختم ہو گیا ہے، اور بدکاری کے نتیجے میں 50% سے زیادہ آبادیاں حرام کی اولاد ہیں۔ نہ معاشرہ پرسکون رہا، نہ عورت کا کوئی مقام رہا۔ اسلام کی ان پابندیوں کا نتیجہ ہے کہ عورت محفوظ ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام بھی موجود ہے۔ تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے دن نہ مناؤ۔ اسلام نے جو تربیت کی ہے اور جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان حقوق کو اپناؤ، یہ کرنے کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی مثال قائم، آپ نے تو بیویوں کو ایسا مرتبہ دیا، اللہ اکبر۔
آپ بڑے بڑے قومی امور میں اپنی بیویوں سے مشورہ لے لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ عورت کو سمجھے کچھ نہ، نہیں، باقاعدہ جب حدیبیہ والے سال طے ہو گیا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال اب عمرہ کرنا ہے، طے ہو گیا. معاہدے میں ساری شکیں بھی غیر مسلموں کی مانی گئیں. صحابہ جذباتی ہو کے پریشان تھے، اور صرف جذبہ جہاد کی وجہ سے، یہ نہیں نافرمانی کا وہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ پیغمبر کی نافرمانی کریں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا، صلح صحیح نہیں ہوئی، ابھی اللہ کا حکم آ جانا کہ یہ معاہدہ ختم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لو جی جانور ذبح کر دو، سر مڈا لو، اگلے سال عمرہ ہوگا. اب نہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، نہ کوئی سر مڈا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، یہ تو میرے اشارے پہ کاٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں، اب کیا ہوا ہے؟ بات صرف یہ تھی، وہ سمجھتے تھے یہ ابھی حکم منسوخ ہو جانا ہے، ہم عمرہ کر کے جائیں گے، ہمیں جہاد کا حکم ہوگا، ہم روکنے والوں سے لڑیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے، یہ جذبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنی ایک بیوی کے خیمے میں آ گئے. اسے کہا میں اشارہ کرتا ہوں تو یہ حکم مانتے ہیں، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں جانور ذبح کر دو، سر مڈا دو، تو کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں، کیا کیا جائے؟ بیوی سے مشورہ کر. بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا حکم مان لیں؟ آپ نے کہا یہ تو میں مشورہ طلب کر رہا ہوں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ مان لیں حکم. وہ بیوی کہتی ہے یوں کرو، باہر میدان میں لوگوں کے سامنے وہ برچھی پکڑو، اپنا اونٹ قربان کر دو، اس کے بعد اپنا سر میں ڈالو، دیکھنا عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان کو یقین نہیں آ رہا، اصل میں انہیں یقین ہو جائے گا کہ حکم پکا ہے، بس اتنی بات ہے، ورنہ نافرمان نہیں. آپ کر کے دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، میدان میں لوگوں کے سامنے بسم اللہ پڑھ کے اونٹ کو نہر کر دیا، اور سر مڈانے والا بلا کے سر مڈوانا شروع کر دیا. لوگ ایسے حکم پر عمل کرنے لگ گئے، حدیث کے الفاظ میں یہاں تک موجود ہے کہ اتنی تیزی سے جانوروں کا نہر شروع ہو گیا اور سر مڈانے شروع ہو گئے کہ جیسے ایک دوسرے کو ہلاکی کر بیٹھے گے، اتنی تیزی سے. تو دیکھو بیوی کے مشورے پہ آپ نے عمل کیا، بیوی سے مشورہ بھی لیا. یہ حیثیت ہے. اللہ تعالی ہمیں عورت کو وہ مقام دینے کی توفیق دے جو اسلام نے دیا ہے. دن منانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق دے. ان دنوں میں مدارس دینیہ میں تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے، کیونکہ مدارس کا سلسلہ اسلامی سال کے مطابق چلتا ہے. رمضان کے مہینے میں مدرسین بھی، طلبہ بھی قیام رمضان میں مصروف ہوتے ہیں. کئی طلبہ نے، کئی اساتذہ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے دور اور بھی دیگر امور ہوتے ہیں. تو چھٹیاں رمضان میں رکھی جاتی ہیں، تو رمضان سے کچھ قریب مدارس میں تعلیمی سال پورا ہوتا ہے. پھر عید کے بعد جلد ہی مدارس میں نیا سال شروع ہو جاتا ہے. تو ان دنوں میں مدارس میں باقاعدہ فارغ ہونے والے طلباء میں سندیں تقسیم کی جاتی ہیں، اچھے نمبر لینے والوں میں انعامات بانٹے جاتے ہیں. تو کئی مدارس میں آپ نے پروگرام دیکھے ہیں اور آپ ان میں شامل ہوئے ہیں. تو آج اس سلسلے میں انشاءاللہ جو ہمارا مدرسہ ہے جامعہ علوم اسلامیہ نوشہرہ سانسی روڈ پہ، وہاں پروگرام ہے. عصر سے شروع ہوگا اور مغرب پر ختم ہو جائے گا. 1.5-2 گھنٹے کی بات ہے بس. عصر کی نماز 4 بجے ہوگی. تمام احباب بھرپور انداز میں کوشش کریں کہ عصر کی نماز وہاں ادا کریں. اکثر ساتھی جاتے ہیں، انہیں راستے کا بھی علم ہے، جن کو نہیں معلوم آسانی سے راستہ بتلا دیتا ہوں. شیراوالا باغ سے خیالی دروازہ. خیالی دروازہ میں کئی سڑکیں ہیں. جو سڑک بڑے قبرستان کی طرف نکلتی ہے نا، اس سڑک پہ چڑھ جائیں، قبرستان گزر کے آگے مشہور پارک ہے خلیفہ اسلم پارک، وہ بھی گزر جائے تو آگے بائیں جانب دوسری تیسری گلی میں وہ مدرسہ ہے، بینر لگے ہوئے ہیں وہاں یہ درس حدیث کا پروگرام ہے. ایک تو صحیح البخاری کی آخری حدیث پہ درس ہوگا، دوسرا جو 6 سال پڑھ کے طلباء سند فراغت حاصل کر رہے ہیں انہیں سندیں تقسیم کی جائیں گی. الحمدللہ 7 ایسے خوش قسمت ہیں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، اور 7 کے ساتھ ہی پہلے سال سے ہمارے پاس پڑھنے والے ہیں. یعنی پورے 6 سال انہوں نے قرآن حدیث کا، تفسیر کا، صرف نحو کا، اصول فقہ کا، اصول حدیث کا، اصول تفسیر کا
علم حاصل کیا. تقریباً 6 سال میں ہم 60 کتابیں پڑھاتے ہیں ایک طالب علم کو، تو پھر اسے سند فراغت دیتے ہیں. بحمدللہ اس سال 2 فرزند ہمارے جمعے کے جو نمازیوں کی پہلی صف ہے نا، اس پہلی صف کے نمازیوں میں سے 2 ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں جن کے بیٹے ہیں. ایک محترم خواجہ عبدالقدوس صاحب کا بیٹا سند فراغت لے رہا ہے، دوسرا ماشاءاللہ محترم یہ ڈاکٹر نواز صاحب ہیں، ان کا بیٹا بھی سند فراغت لے رہا ہے. اس کے علاوہ کل 7 افراد ہیں. 5 بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے. تو بحمدللہ اس کے علاوہ بھی جنہوں نے نمبر اچھے لیے ہیں. تو بہت سارا ایمان افروز سلسلہ ہے. یہ پروگرام کئی محبتوں اور کئی جذبوں پر مشتمل ہے. قرآن کریم کی محبت، حدیث اور سنت کی محبت، دینی مدارس کی محبت، دینی طلبہ کی محبت. یہ قرآن و سنت کا سلسلہ جو ہے بہت ضروری ہے، ساری ضرورتوں سے بڑھ کر امت مسلمہ پر کے لیے مقدم ہے. تو یہ کس طرح کا پروگرام ہے، تو آپ امید ہے بھرپور انداز میں تشریف لائیں گے. عصر کی نماز وہاں آ کے پڑھیں اور مغرب کا پروگرام میں شامل ہوں. چند طلبہ کے بھی انشاءاللہ اس میں خطابات ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. تو بہرحال بھرپور پروگرام ہے انشاءاللہ. دوسرا اعلان ہے، پرسوں انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے. جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے. جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے. جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہیں اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے. ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے. پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے. انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے. امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں بے بسوں کی خصوصی مدد فرمائے. ہمیں بھی ہر طرح سے ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے.